السلام علیکم گائز، کیسے ہو؟ میں آج آپ کو ایک ایسے خاتون کی بات بتاؤں گا جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھی۔ اس کو پتا چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اس نے اس کا ترجمہ پڑھا، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، جس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی محبت روشنی ڈالتا ہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب کسی شخص سے اس نے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی، پھر جب اس نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تو اللہ تبارک و تعالی بگڑے کاموں کو سنوار دیتے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ اس نے پڑھا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر لوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہوا کہ جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اس کا علاج نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دی تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا، تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا میں نے تیری کھال کھینچ لینی ہے۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر پورا یقین تھا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو بیٹھا تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچ تو گیا مگر خود کو نہ بچا سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا، شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتا میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الفاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی بیوہ ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہیں کریں، وہ میرا بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہی ہو، کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورت سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ
کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی صورت کو مانتی ہو تو۔ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک صورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن مجید کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرے شوہر کو پسند نہیں تھا۔ اس شخص نے کہا اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، وہ ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔